دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی بستی کے بارے میں بتانے والے ہیں نا جس کو آپ سنیں گے نا تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ وہ بستی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اچانک اللہ کا ایک ایسا عذاب آیا جس میں وہ لوگ سارے لوگ گرفتار ہو گئے، اور ان کا جسم جس طرح ہوا نا وہ آپ دیکھ کر کے اور سن کر کے آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ ان بستیوں کے ساتھ آخر یہ معاملہ کیسے ہوا اور ان بستیوں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا حادثہ کیسے پیش آیا، ان باتوں کو اور ان واقعات کو سننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئی تو یہ ان کا شکار ہو گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا منع فرمایا تھا، اور ہم وہی سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے نہیں سوچا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی طریقے سے منع کرتے ہوئے ناراض ہوئے اور بیزار ہو کر شکار نہ کیا، اور دوسرے کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا کیٹیگری لوگوں کا وہ تھا جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے طریقے کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک بڑی دیوار بنا لی اور آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ سب کے سب لوگ بندر کی صورت میں ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، لیکن اس کے بیچ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب مر گئے۔ لیکن شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ دوستوں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی کیفیت میں ہمیں کبھی بھی اللہ کا عذاب
آ سکتا ہے اور ہم پریشانیوں میں گھر سکتے ہیں۔ دوستو، مچھلیاں کھانا یا مچھلیوں کا شکار کرنا ہر دن اور ہر وقت جائز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، لیکن اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے اور کچھ لوگ اللہ کو ناراض کیے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔